قابل قدر و احترام محترم حاضرین جمعہ، آپ کے سامنے سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جس طرح اپنے لیے خیر کی دعا کرتا ہے، اچھائی اور بھلائی کی دعا کرتا ہے، اسی طرح وہ کبھی کبھی اپنے لیے بد دعائیں بھی کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ گویا کہ انسان کے اندر بہت ساری صفتیں پائی جاتی ہیں، ان صفتوں میں ایک صفت جلد بازی کی ہے، اور انسان جلد بازی میں اپنی زبان سے بہت ساری ایسی باتیں نکال دیتا ہے جو اللہ کے یہاں بڑی معیوب ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دینا، کوئی شخص انتقال ہو گیا اور آدمی یہ کہہ دے کہ بڑا برا تھا، یا فلاں لوگ دھیرے دھیرے جا رہے ہیں، اس طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ کے فیصلے کے اوپر ایک انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ دھیرے دھیرے فلاں لوگ جا رہے ہیں؟ اللہ کے یہاں کون نیک ہے، کون برا ہے، کون اچھا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے، یا ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ اللہ فلاں کو یا فلاں لوگوں کو اس طرح پکڑ رہا؟ یہ جلد بازی میں فیصلہ کرنا اور جلد بازی میں کوئی چیز کہنا، یہ بڑی معیوب ہے اللہ کے نزدیک۔ اور آپ ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا فیصلہ اور کہنے سے کہیں آپ کی نیکیاں نہ برباد ہو جائیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی تفسیر میں حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک روایت بیان کرتے ہیں، علامہ شوکانی نے بھی وہ روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ تعالیٰ نے بنایا، جاءته نفخہ من قبل راسی، تو اللہ تعالیٰ نے جو روح کی پھونک ماری، وہ سر کی طرف سے پھونک ماری اور سر کی طرف سے روح داخل ہوئی۔ فلما وصلت الى دماغی، جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی، آتا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، فقال الحمدللہ، آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ یرحمک ربک یا آدم، اے آدم تمہارے اوپر تمہارا رب رحم فرماتا ہے۔ فلما وصلت الی عینیہ، جب وہ روح آدم علیہ السلام کی آنکھوں تک پہنچی، فتحہما، تو آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ ولما سرت الی اعضائہ وجسدہ ینظر الیہ، جعل ینظر الیہ ویعجب، اور جب روح پورے جسم کے اندر پہنچی اور ابھی پیروں تک نہیں پہنچی تھی، تو حما بالنہوض، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کھڑے ہونے کا ارادہ کیا، یعنی پورے جسم میں روح پہنچ گئی لیکن پیروں تک ابھی روح نہیں پہنچی تھی، اور آدم علیہ السلام نے کھڑے ہونے کا ارادہ کیا، فلم یستطع، لیکن کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، اور اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی لیے عرب کہا کرتے تھے کہ العجلہ ام الندامات، یہ جلد بازی شرمندگی، ہلاکت، تباہیوں کی جڑ ہے۔ جلد بازی میں اپنی زبان سے ہم کوئی بھی بات نکال دیں تو یہ جلد بازی بڑی مہلک ہے اور ہمارے لیے بڑی خطرناک ہے۔ اس لیے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا
تأنی من اللہ، سنجیدگی، وقار، سکون، اطمینان یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ جس کے اندر اللہ چاہتا ہے اس کے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی بھی بات بغیر سمجھے ہوئے اور بغیر اسے جانے ہوئے وہ شخص اپنی زبان سے نہیں نکالتا۔ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور جلد بازی کی جو یہ صفت ہے یہ شیطانی صفت ہے، یہ شیطانی خوبی ہے، شیطانوں کی عادت ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنی زبان سے جلد بازی میں کوئی بھی بات نکال دیتے بغیر سمجھے ہوئے، اور جلد بازی یہ صفت یہ شیطان کی طرف سے پائی جاتی ہے، اور وقار، سنجیدگی، سکون اور اطمینان یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کو محبوب ہے اور اللہ ایسی عادتوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اتتکم وفود عبد القیس، تمہارے پاس عبد القیس کا ایک وفد آنے والا ہے، ایک جماعت آنے والی ہے۔ عبد القیس ایک قبیلے کا نام جو یمن کا رہنے والا تھا، اللہ کے رسول سے بیعت کے لیے، ملاقات کے لیے سیرت کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 3 مرتبہ آئے۔ ایک واقعہ کا بیان ہے، ایک مرتبہ کا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ما نرا واحدا، ہم کسی کو جانتے نہیں تھے، نہ ہم نے کسی کو دیکھا تھا۔ وبینا نحن کذالک، ہم بڑی بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، اتنے میں وہ جماعت آئی۔ اس جماعت کے اندر جیسے آج کا ماحول ہے، کوئی ادھیکاری آ جائے، کوئی افسر آ جائے، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس میں بالکل جلد باز تھے۔ اس میں کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ وہ سواری سے اترے، اللہ کے رسول کے پاس دوڑ کر کے گئے اور اللہ کے رسول سے بیعت کی۔ لیکن ان کے اندر، اس جماعت کے اندر ایک شخص جن کا نام اشج تھا، بڑے سنجیدہ، بڑے باوقار تھے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ وہ سواری سے اطمینان کے ساتھ اترے، وَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اپنی سواری کو انہوں نے آرام سے بٹھایا، وَوَضَعَ ثِيَابَهُ جَانِبًا، اور سواری سے سامان کو آرام سے اتارا، ثم جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بڑی سنجیدگی اور وقار کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو فرمایا کہ یا اشج ان فیکا لخصلتین، اے اشج تمہارے اندر 2 عادتیں، 2 خوبیاں ایسی ہیں، یحبہم اللہ، جن دونوں عادتوں کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے وہ دونوں عادتیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحلم والتعود، اور ایک دوسری روایت میں الحلم والعناد، ایک تو برداشت، صبر کا مادہ، بردباری تمہارے اندر ہے، اور دوسری چیز یہ ہے تمہارے اندر سکون ہے، سنجیدگی ہے، وقار ہے، تمہارے اندر جلد بازی نہیں ہے۔ حضرت اشد نے کہا کہ اللہ کے رسول اشیم جبلت علیہ، اے اللہ کے رسول کیا یہ ایسی عادت ہے جو عادت اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ہمیشہ سے رکھی ہے، یعنی جب سے میری پیدائش ہوئی ہے تب سے میرے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے۔ ہم شیون کوئی مثالی، یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی میرے اندر یہ عادت پیدا کی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، بل شیون جبلت علیہ، تمہارے اندر یہ عادت اللہ تعالیٰ نے جب سے تم پیدا ہوئی ہو تب سے رکھی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس کے اندر جلد بازی کی صفت نہ ہو، سنجیدگی، آج عمریں زیادہ ہو جاتی ہے، آدمی بڑھاپے کو پہنچ جاتا لیکن سنجیدگی نہیں آتی،
وہ وقار نہیں آتا، کسی کے بارے میں کوئی بھی بات وہ جلدی سے کہہ دیتا ہے، اور یہ جلد بازی کی صفت بہت ساری چیزوں میں پائی جاتی ہے، عبادتوں میں، دعاؤں میں۔ اگر دعاؤں میں اور عبادتوں میں جلد بازی کی صفت پائی جاتی ہے تو عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا عیذنی وعوجزنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے، نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو فصلی صلاۃ مؤذن، تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ آخری نماز پڑھو ہے۔ ہر شخص یہ سوچے کہ یہ میری آخری نماز ہے، اور ایسے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں گویا کہ تم آخری نماز پڑھ رہے ہو۔ وَلَا تَتَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، اور کبھی اپنی زبان سے ایسی بات نہ نکالنا کہ کل تمہیں اس سے شرمندگی اٹھانی پڑے، معذرت کرنی پڑے۔ اور یہ جلد بازوں کی عادت ہوتی ہے، جلد بازی میں کسی سے کچھ کہہ دیا اور بعد میں پچھتاوا ہوتا، شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے، اور پھر معذرت کرنی پڑتی، عذر پیش کرنا پڑتا ہے۔ وَاجْمَعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اور لوگوں کے پاس کیا ہے اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو کیا دیا ہے اس سے انسان کو غرض نہیں ہونی۔ اور اسی مفہوم کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سعد بن عمارہ سے سوال کیا، کہا کہ اذنی فی نفسی یرحمک اللہ، میرے لیے آپ کوئی نصیحت کر دیجیے، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ گویا کہ دعا بھی دی اور نصیحت کی درخواست بھی کی، کوئی نصیحت کر دیجیے۔ تو انہوں نے کہا اذا انت قمت الی الصلاۃ فاسبغ الوضوء، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو مکمل وضو کیا کرو، جلد بازی نہ بچاؤ، کہ مکمل وضو کرو۔ فإنہ لا صلاۃ لمن لا وضوء، کیونکہ جس کا وضو نہیں ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ولا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، اور بہت بڑی بات انہوں نے فرمائی، مشہور صحابی ہیں اور کہتے ہیں ولا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اپنے نمازیوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم گھر بیٹھے چاہے جتنا بڑے مسلمان بنتے رہیں، لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، نماز جو نہیں پڑھتا مومن نہیں ہے وہ۔ اب وہ نہ سمجھے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَاتْرُكْ طَلْبَ كَثِيرٍ مِّنَ الْحَاجَاتِ، زیادہ خواہشیں کرنے کو چھوڑ دو، زیادہ حاجتیں، زیادہ ضرورتیں مت مانگا کرو۔ فَإِنَّهُ فَقْرٌ حَاضِرٌ، کیونکہ جتنا مانگو گے تمہارے اندر محتاجی پیدا ہوگی، محتاج ہی بنے رہو گے، خواہشیں کم نہیں ہوگی، ہمیشہ محتاج رہو گے۔ گویا کہ قناعت کا سبب دیا، اللہ نے جو دیا اس پر صبر کرو۔ اور آگے فرمایا وَاجْمَعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ فَإِنَّهُ الْغِنَىٰ، لوگوں کو اللہ نے کیا دیا ہے اس کی طرف نگاہ نہ کرو، یہی مالداری ہے، اسی کو مالداری کہتے ہیں۔ آدمی اپنی زندگی میں خوش ہے، اس کو اللہ نے کیا دیا اس سے مطلب نہیں ہے۔ وَانظُرْ إِلَىٰ مَا تَعْتَذِرُ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَاسْتَنِبْهُ، اور ایسی بات اور ایسے کام سے پرہیز کرو، جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہ کرو، کوئی ایسی بات نہ کہو جس سے تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اور امام ابن حبان رحمہ اللہ جن کی مشہور حدیث کی کتاب بھی ہے صحیح ابن حبان،
انہوں نے بڑی اچھی باتیں اس کے بارے میں جلد بازی کے تعلق سے کہی، جلد بازی کے تعلق سے بڑی اچھی باتیں انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا ان العاجل یقول قبل ان یعلم، جلد بازی کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے یقول قبل ان یعلم، کوئی آدمی جاننے سے پہلے زبان کھول دے، جاننے سے پہلے جانتا نہیں ہے، چاہے دینی مسائل ہو یا دنیاوی کوئی چیز ہو، کسی کا انتقال ہوا اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیا، جاننے سے پہلے زبان کھول دے، یہ جلد بازی ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے فرمایا وَيُجِيبُ قَبْلَ أَن يَفْهَمَ، سمجھنے سے پہلے جواب دے دے، سمجھتا نہیں ہے اور پہلے جواب دے دے۔ وَيَعْمَلْ قَبْلَ أَن يُجَرِّبَ، اور آزمانے سے پہلے کسی کی تعریف کر دے، جانتا نہیں ہے فلاں آدمی کیسا ہے کیا نہیں ہے، اور اس کی تعریف کرنے لگے۔ وَيَذُمُّ بَعْدَ أَن يَعْمَلَ، اور جب جان پائے کسی کی تعریف کر لے، تعریف کرنے کے بعد معلوم ہو کہ ہم نے غلط تعریف کر لے تو پھر برائی بیان کرنے لگے، اس کی برائی بیان کرنے لے، اس کو جلد بازی کہتے ہیں۔ وَيَعْزِمْ قَبْلَ أَن يُفَكِّرَ، سوچنے سے پہلے فیصلہ کر دے، یعنی وہ فیصلہ کرنے میں فیصلے کے بارے میں کچھ سوچا نہیں اور پہلے ہی فیصلہ کر دیا۔ وَيَعْزِمْ وَيَمْضِي قَبْلَ أَن يَعْزِمَ، اور فیصلہ کرنے سے پہلے کر گزرے، آگے بڑھ جائے، اس کو جلد بازی کہتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا ان العاجل تصحبه الندامہ، جلد باز کو شرمندگی لاحق ہوتی ہے، ہلاکت اور بربادی لاحق ہوتی ہے۔ وَتَعْتَضِلُ السَّلَامَ، اور کبھی اسے سکون حاصل نہیں ہوتا۔ وَكَانَتِ الْعَرَبُ تُكَنِّيهَا أُمُّ النَّدَامَاتِ، اور عرب اسی لیے اسے ام الندامات کہتے تھے، یعنی شرمندگی کی جڑ ہے یہ جلد بازی۔ دعاؤں میں بھی لوگ، بہت سارے لوگ نمازوں میں جلد بازی کرتے ہیں، اور آپ یہ جان لیں کہ نمازوں میں جلد بازی کرنے سے اگر آپ 60 سال تک عبادتیں کرتے رہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الرجل لا یصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتا ہے، لا یقبل اللہ لہ صلاۃ، اور اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ 60 سال تک آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، کیوں؟ لعلہ لا یتم الرکوع ولا یتم السجود، نہ رکوع ٹھیک سے کرتا اور نہ سجدہ ٹھیک سے کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ رکوع اور سجدہ یا نمازیں اطمینان سے نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں نمازیں پھیر دی جاتی ہیں، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ یہ لوگوں اپنے اندر اطمینان پیدا کیجیے، سنجیدگی اور وقار پیدا کیجیے، جلد بازی سے کسی چیز میں اور کسی فعل کے اندر جلد بازی سے کام نہ لیجیے۔ جلد بازی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی پریشانی آئی، بد دعا کر بیٹھتا ہے، وہ شخص بد دعا کر بیٹھتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اموالکم ولا اولادکم ولا علی خادمکم، لوگوں نہ اپنے آپ کے اوپر بد دعا کرو، نہ اپنی اولاد کے اوپر، اولاد کی طرف سے
کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہوئی، بد دعا کر رہی، تو بد دعائیں مت کیا کرو۔ اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا توافقوا ساعۃ یسأل فیہا عطاء۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گھڑی ایسی ہوتی کہ جس میں اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، اور آدمی جب بد دعا اس وقت کر دیتا ہے تو دعا کی قبولیت اور بد دعا کی قبولیت کی گھڑی میچ کھا جاتی ہے، ایک ساتھ مل جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا قبول کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے سے، جلد بازی سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استجابوا لأحدکم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو میں سے ہر شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے ما لم یعجل، جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ اگر وہ جلد بازی نہیں کرتا تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جلد بازی دعا میں کیسے ہوتی ہے؟ یقول دعوت اللہ، کہتا ہے میں نے اللہ سے دعا کی لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں جلد بازی کرنا یا جلد بازی میں فیصلہ کرنا، ہمارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں دو آدمی تھے، انا رجلین کانا فی بنی اسرائیل، بنو اسرائیل میں دو آدمی تھے متحابین، دونوں کو ایک دوسرے سے بڑی محبت تھی، یعنی ایک دوسرے سے بڑے تعلقات تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ احدہما مجتہد فی العبادہ، ایک تو میں سے بڑا عبادت گزار تھا، اللہ کی عبادت کرتا، لیکن دوسرا گنہگار تھا، گناہوں میں ملوث رہتا۔ عبادت گزار جو تھا اکثر اس کو کہتا اکثر اما انتا فی، تم جو گناہ کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، اس سے اللہ کی پکڑ ہوگی۔ تو کہتا خلنی و ربی، میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تم میرے معاملے کے اندر کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو، تم بیچ میں کیوں پڑتے ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فوجدہ یوما علی ذنب استعظمہ، ایک دن اس عبادت گزار نے اس گنہگار کو ایسا گناہ کرتے ہوئے پایا جسے لگا کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا، تو اس نے کہا کہ اکثر، اے شخص باز آ جاؤ۔ پھر اس نے کہا خلنی و ربی ابعثت علی رقیبا، میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کیا تم میرے اوپر اللہ کی طرف سے نگراں بنا کے بھیجے گئے ہو؟ تو اس نے ایک بڑی بات کہہ دی، اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا ولا یدخلک الجنہ، اللہ کی قسم اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فبعث اللہ الیہما ملکا، اللہ نے موت کے فرشتے کو دونوں کے پاس بھیجا، فقبض ارواحہما، ان دونوں کی روحوں کو اس نے قبض کی، واجتمع عند ربہما، اور دونوں اپنے رب کے پاس حاضر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے گنہگار سے کہا ادخل الجنہ برحمتی، گنہگار سے اللہ نے کہا کہ میری رحمت جنت کے اندر تو داخل ہو جائے۔ آپ کو سن کے بڑا تعجب ہوگا کہ گنہگار کو اللہ نے کہا میری رحمت جو جنت ہے اس کے اندر داخل ہو جا، اور عبادت گزار سے کہا اتستطیع ان تحضر علی عبدی رحمتی، کیا تمہارے اندر یہ طاقت تھی کہ میری رحمت کو میرے بندے سے روک لو،
یعنی میری رحمت میرے بندے تک نہ پہنچے، تمہارے اندر یہ طاقت تھی؟ تو اس نے کہا اللہ یا ربی، اے میرے رب نہیں، میرے اندر یہ طاقت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهبوا به الى النار، اس کو جہنم میں لے جاؤ، داخل کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت گزار کو جہنم میں کیوں داخل کیا؟ کیونکہ اس نے جو اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کے فیصلے کو اپنے ذمے لے لیا، اور اس کی زبان سے یہ نکلا کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کہ فلاں شخص انتقال کر گیا، لوگ ایک ایک کر کے جا رہے ہیں؟ کون ہوتے ہیں ہم کہنے والے؟ اس لیے لوگوں، بہت بڑی باتیں ہیں، ایسی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت خباب بن عبد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں ٹیک لگائے ہوئے اور ایک چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے تھے۔ بہت سے صحابہ کرام سے ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول الا تستنصروا لنا، الا تدعوا لنا، اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کی دعا کیوں نہیں کریں کہ ہماری اللہ مدد کرے، ہم پریشان ہیں، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، آپ اللہ سے دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قد کانا من کانا قبلکم، تم سے پہلے بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ ایک شخص کو لایا جاتا، یحفر لہ فی الارض، اس کے لیے زمین کے اندر گڈھا کھودا جاتا، پھر اس کو داخل کر دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا، فیوضع علی رأسی، اس کے سر کے اوپر رکھا جاتا، فیجعل نصفین، دو ٹکڑا اس کا کر دیا جاتا، اور لوہے کے آنکڑے لائے جاتے، اس کے گوشت کو نوٹ ڈالا جاتا، فما یصدہ ذلک عن دینہ، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتا، اپنے دین سے پھر بھی نہیں پھرتا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ لیتمن ھذا الامر، اللہ کی قسم اس دین کو اللہ تعالیٰ مکمل کر کے رہے گا، حتی یصیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے، جو یمن کی راجدھانی ہے اب بھی ہے، صنعاء سے حضرموت کئی سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ایک سوار سفر کرے گا، لا یخاف الا اللہ، سوائے اللہ سے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، وذیب علی غنمی، ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی بھیڑیا کسی بکری کو جانور ہے اٹھا لے جائے، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلد بازی کرتے ہو، تم جلد بازی کرتے ہو، گویا کہ جلد بازی سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص بیمار ہوا، اور بیمار اس قدر ہوا کہ حتیٰ سارا مثلا فرق سرخ کر کے بالکل چوزے کی طرح ہو گیا، کانٹے کی طرح ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اما کنتا تدعو، اما کنتا تسأل ربک العافیہ، کیا تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے کیا تم عافیت نہیں طلب کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول دعا کرتا ہوں۔ کہا کون سی دعا کرتے؟ کہا کہتا ہوں اللہم، اے اللہ ما کنت بھی معاقبی فی الآخرہ فعجلہ فی الدنیا، اے اللہ جو مجھے آخرت میں سزا دینا ہو وہ دنیا ہی میں دے دو، یعنی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آخرت میں جو میرے لیے سزا ہے اے اللہ دنیا ہی میں دے دے، یعنی دنیا میں جلدی، گویا کہ اس نے جلد بازی کی دعا کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، بڑے تعجب کے طور پر، سبحان اللہ، تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے اگر اللہ سزا دے گا، اس لیے ایسی دعائیں مت کیا کرو۔ تو لوگوں ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے سوچیں سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد بازی میں ہماری زبان سے جو باتیں نکلیں اس
سے ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ